میں نے محافظ پر یہ انکشاف بھی کر دیا ہے کہ میں اور نیا یسوتائی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کی منت سماجت کر کے احسان کے گناہ اور جرائم معاف کرا سکیں اور احسان اپنے گھر میں سکون اور آسائش کی زندگی بسر کر سکے۔ نیا نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا۔ قسیمہ نے کہا، آؤ اب محافظ کی غیر حاضری میں رات کی تاریکی اور برف باری سے فائدہ اٹھا کر احسان کو لے کر نکل چلیں۔ نیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ استبل میں جا کر پہلے ان دونوں نے گھوڑے تیار کیے، پھر قسیمہ اندر سے احسان کو اٹھا لایا اور اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی اور برف باری میں حویلی سے نکل گئے۔ چینی ایلچیوں کی صحرائے گوبی سے روانگی کے بعد جب چنگیز خان کو یہ خبریں پہنچی کہ چینی سرحد کا سردار تبدیل کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ کہ چین کے بادشاہ دائی دنگ کی طرف سے ایک لشکر منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی سے کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک خانہ بدوش لشکر ایسی متمدن طاقت پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا تھا جس کی عسکری قوت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے اپنے جاسوسوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو اس کے تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل تھا چین کی طرف روانہ کیا، جس کا کام دشمن کے مخبروں کو پکڑنے کے علاوہ اپنے لیے سود مند خبریں حاصل کرنا بھی تھا۔ ان جاسوسوں کو روانہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کی ترتیب یوں رکھی تھی کہ 30,000 بہترین قسم کے جنگجو، جن میں زیادہ تر کرایت ترک تھے، اس نے یسوتائی کی کمانداری میں دیے اور اس حصے کا نام اس نے ہراول دستہ رکھا۔ اس ہراول دستے کے لشکری بڑے نفیس گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہر لشکری کے پاس کم از کم 2 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ 1,00,000 کا لشکر اس کے اپنے پاس تھا جسے اس نے قلب کا نام دیا۔ پھر باقی کے 1,00,000 کے لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کو میمنہ، میسرہ اور عقب کا نام دیا۔ ان حصوں کے سالاروں میں صوبدائی، مقولی اور جبی نویان شامل تھے۔ چنگیز خان نے 1,000 بہترین جنگجو منگولوں کو اپنے شاہی محافظ کے طور پر مقرر کیا۔ لشکر کے سارے حصوں کے درمیان قاصدوں کے ذریعے اطلاعات کا عمدہ انتظام کیا۔ اس طرح یہ جرار لشکر صحراؤں، بنجر بلندیوں پر سے گزرتا ہوا گرد کے بادل اڑاتا چین کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ سینان شہر کے پاس چونکہ رات آ گئی تھی اور برف باری شروع ہو گئی تھی، لہٰذا وہاں چنگیز خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اپنے پڑاؤ سے روانگی کے وقت چنگیز خان نے اپنے کچھ قاصد شمالی چین کے علاقے یانگ تیانگ کی طرف بھجوائے۔ یہاں کے لوگ گو چین کی حکومت کے تحت تھے، لیکن وہ چین کے حکمرانوں سے سخت نالاں تھے کیونکہ چین کے تاجداروں نے ان کی سرزمینوں پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ چنگیز خان نے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ چین کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دیں اور اس کے لیے دیوار چین کے دروازے کھول دیں۔ یہ قاصد لیاؤ خاندان کے شہزادوں سے ملے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ چین کے خلاف بغاوت کے علاوہ وہ دیوار چین کے دروازے بھی چنگیز خان کے لیے کھول دیں گے۔ لیاؤ خاندان کے یہ لوگ انتہائی طاقتور اور جنگجو تھے۔ سینان شہر کے پاس پڑاؤ کے دوران یہ قاصد واپس آئے اور چنگیز خان کو اطلاع دی کہ لیاؤ تنگ کے لوگ بغاوت کے علاوہ دیوار چین کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیں گے۔ برف باری جاری تھی، کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کب شام ڈھلی اور رات ہو گئی، کب شفق پھولی اور اپنے آرزوں کی رنگ اور نکھار سمیٹتی ہوئی انجانے دیسوں میں کھو گئی۔ زمین اور فضاؤں کے اندر برف کی سفیدی ہی سفیدی ہو رہی تھی۔ رات کی گھنیری پلکیں برف سے بوجھل تھیں۔ سردی ہر نفس کے رگ و ریشے میں حلول کر گئی تھی۔ کوہستانوں کی چوٹیاں برف کے تاج پہن چکی تھیں۔ یسوتائی کے خیمے میں ایغوری آگ کے جلتے الاؤ کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ خیمے کے وسط میں ایک گڑھا کھود دیا گیا تھا اور اسی گڑھے کے اندر آگ جل رہی تھی۔ خیمے کے اندر آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کے باعث ٹیڑھی ترچھی ان گنت پرچھائیاں خوابوں میں، سوچوں اور یادوں میں سانسوں کی طرح رقص کر رہی تھی۔ ایغوری الاؤ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا کہ ایک دم چونک پڑا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرب کے عالم میں سوالیہ سی کیفیت میں کہا، یا اللہ، کیا میرے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا ہے؟ کیا میں اس وقت خواب میں ہوں، یا یہ کہ میرے شعور اور لاشعور میں محفوظ یادیں اور واقعات ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے ہیں؟ پھر اس نے تعجب، حیرت اور پریشانی کے عالم میں خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے پردہ اٹھا کر چین کے مرنے والے بادشاہ کی بیٹی کوانتی اندر داخل ہوئی تھی۔
اس نے اندر داخل ہو کر ایک بار خیمے کا بغور جائزہ لیا اور پھر مایوسانہ انداز میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اغوری نے دیکھا کہ وہ مقتل کی اداس زمین، برف باری میں گم بیٹھے طیور، یادوں کے ویران دریچوں اور پرانے نقرئی پیالے کی طرح زرد تھی۔ لفظوں، خوابوں اور آدرشوں کی وہ شہزادی اپنی گلابی عمر کے اس گرم موسم میں ہجر کی اندھی راتوں، دکھ کی گرم ہواؤں، ان گنت چہروں کی محرومیوں اور عذاب رتوں جیسی افسردہ تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کی حسین پلکیں لرزیدہ تھیں اور وہ کچھ اس طرح تھکی تھکی سی لگ رہی تھی جیسے کسی اجڑی دوپہر میں حسین یادیں ببول اور کیکر میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ اغوری آگے بڑھا اور کوانتی کو مخاطب کر کے بولا، اے کوانتی میری بیٹی، کیا یہ حقیقت ہے کہ تم اس وقت یہاں یسوتائی کے خیمے میں کھڑی ہو، یا یہ کہ اس اندھیری اور طوفانی رات کے اندر میں اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں، یا میں جاگتے میں ہی سپنا دیکھ رہا ہوں؟ اے میری بیٹی، تم رک کیوں گئی؟ آگے آؤ۔ کوانتی نے جب کوئی حرکت نہ کی اور وہیں خیمے کے دروازے پر کھڑی رہی تو اغوری اس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کر وہ خیمے کے وسط میں لایا اور آگ کے پاس بٹھا دیا۔ پھر وہ خیمے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا باہر کوانتی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کھالوں سے بنے ہوئے استبل کی طرف لے گیا جہاں پہلے سے یسوتائی کے 2 اور اغوری کا 1 گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے کو اس نے ایک جگہ باندھا، ایک پرانے کپڑے سے اس پر پڑی برف جھاڑی اور اس کے بدن کو رگڑ کر خشک کیا۔ زین سے بندھی کوانتی کی خرجین اتار کر کندھے سے لٹکا لی، گھوڑے کی زین اتار کر ایک طرف رکھ دی اور پھر اس نے کوانتی کے گھوڑے کے آگے گوارے کا بھس ڈال کر اس میں کچھ دانہ بھی ملا دیا۔ وہاں سے وہ واپس اپنے خیمے میں آیا۔ خیمے میں کوانتی آگ کے پاس اسی طرح گم سم اور خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اغوری نے اس کی خرجین کندھے سے اتاری اور کوانتی کے قریب رکھ دی۔ اب اس نے پہلی مرتبہ غور سے کوانتی کو دیکھا۔ وہ سر پر خود اور اس پر گرم اونی ٹوپی پہنے ہوئے تھی۔ اس کے جسم پر مردانہ جنگی لباس تھا، کمر سے تلوار اور خنجر اور اس کی پیٹھ پر ڈھال لٹک رہی تھی۔ اغوری کوانتی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور گہری شفقت اور پیار سے اس نے کہا، اے کوانتی میری بیٹی، تجھ پر کیا افتاد اور مصیبت ٹوٹی جو تو اس برفانی رات میں یہاں آئی ہے؟ اور پھر یہ خیمہ تیرا اپنا ہی ہے بیٹی، تو مجھ سے کچھ کہہ تو صحیح، جو اس قدر ہراساں اور گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ میں آخر تیرا ام ہوں، تو مجھ سے اپنا احوال تو کہہ۔ کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی یہاں تک آیا تھا یا اکیلی ہی آئی ہے؟ کوانتی آگ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے پہلی بار مدھم اور کمزور سی آواز میں بولی، اے ام، یسوتائی کہاں ہے؟ کیا وہ اس لشکر میں شامل نہیں ہے؟ اس کے بولنے پر اغوری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یسوتائی لشکر میں شامل ہے بیٹی، وہ یہی ہے۔ اس وقت چنگیز خان نے کسی اہم فیصلے پر مشورے کے لیے سارے ارخونوں کو اپنے خیمے میں بلا رکھا ہے اور یسوتائی اس وقت وہیں ہے، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ پر میری بیٹی، پہلے تو مجھ سے اپنی اس بے بسی اور لاچاری کی حالت کی وجہ تو کہہ۔ کوانتی نے پھر مردہ سی آواز میں کہا، اے ام، میں اس وقت چین کی ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک مفرور ہوں اور بڑی مشکل اور مصیبت سے یہاں تک آئی ہوں۔ اے ام، کیا یسوتائی اپنے ہاں مجھے پناہ دے گا؟ اغوری نے کہا، اے بیٹی، یسوتائی تیرے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ تجھے ضرور اپنے ہاں پناہ دے گا۔ بس تو مجھے اپنے حالات کہہ اور پھر تو یہ بھی اطمینان رکھ کہ یسوتائی تیرا دوست ہے۔ اے میری بیٹی، میں سمجھتا ہوں تو عین وقت پر یسوتائی کے پاس آئی ہے، شاید وہ بھی تیری ضرورت محسوس کرے، اس لیے کہ وہ بیچارہ بھی ایک عذاب سے گزرا ہے۔ کوانتی نے چونک کر اور پریشان نگاہوں سے اغوری کو دیکھا اور پوچھا، اے ام، یسوتائی پر کیا افتاد آئی ہے؟ اغوری نے نرمی سے کہا، پہلے تم اپنے حالات کہو، پھر میں یسوتائی کے حالات تم سے کہوں گا۔ کوانتی سنبھلی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے ام، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ چین کا بادشاہ اور میرا باپ چند دن بیمار رہ کر مر گیا۔ میرے باپ کی کئی بیویاں تھیں جن میں سب سے چھوٹی میری ماں تھی۔ ہم صرف 2 بہنیں اور ایک بھائی سگے ہیں، یعنی میں، سکات اور تیان۔ باپ کی مرگ کے بعد میرے باپ کی سب سے بڑی بیوی کے بڑے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ ادھیڑ عمر ہے اور اس کے بچے بھی جوان ہیں، اور میرے بھائی تیان کو افواج کا سپہ سالار رہنے دیا گیا کیونکہ یہ میرے باپ کی وصیت بھی تھی کہ تیان افواج کا سالار رہے۔
نیا بادشاہ دائی دنگ کے نام سے تخت نشین ہوا، جو انتہائی ضدی اور کینہ پرور انسان ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد دائی دنگ کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ میں اور میرا بھائی تیان تھے، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنی راہ سے ہٹا کر رہے گا۔ میری بڑی بہن سکات مملکت کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی، لہٰذا اس سے دائی دنگ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے دائی دنگ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کی بیوی کا ایک بھائی جو عمر میں مجھ سے 2 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی بڑی بیٹی مجھ سے بھی بڑی عمر کی ہے، دائی دنگ نے میری شادی اس سے طے کر دی، اور جب میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو مجھ پر سختی شروع کر دی گئی۔ اصل میں دائی دنگ نے میرے ہونے والے شوہر سے یہ معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ چند ماہ تک بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھے، اس کے بعد میرا کام تمام کر دے۔ میرے کچھ خیرخواہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی، لہٰذا میں اپنی جان بچانے کے لیے روپوش ہو گئی اور اپنے جاننے والوں کے ہاں جگہ جگہ چھپتی پھری۔ دائی دنگ ہر صورت میں میرا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہترین عسکری تربیت رکھتی ہوں اور کسی بھی وقت اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کی بادشاہت کو خطرے میں ڈال سکتی ہوں۔ میرے اس طرح روپوش ہو جانے پر دائی دنگ اور زیادہ انتقامی ہو گیا۔ اس نے مجھے باغی اور مفرور قرار دے دیا اور میری گرفتاری پر اس نے انعام مقرر کر دیا۔ اس دوران دائی دنگ نے ایک اور مکروہ اور بھیانک کام یہ کیا کہ اس نے میرے بھائی تیان کو رات کے وقت اپنے ہاں بلایا اور اسے اپنے محل کی سب سے اوپر والی منزل پر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیا۔ اس طرح میرا بھائی مر گیا، جبکہ دائی دنگ نے یہ مشہور کر دیا کہ تیان گھوڑے سے گر کر مر گیا ہے۔ اب میری بہن سکات رہ گئی ہے، لیکن وہ گمنام سی، خاموش طبع اور بدترین حالات کے ساتھ بھی سمجھوتا کر جانے والی لڑکی ہے۔ روپوش ہونے کے بعد میں جگہ جگہ چھپتی پھری اور اس دوران شاہراہ ریشم کی طرف بڑھتی رہی۔ میری تلاش بری طرح بھاری رہی۔ میں اکثر گمنام اور کم درجے کی سراؤں کے اندر ٹھہرتی رہی، اور چونکہ مردانہ اور جنگی لباس میں تھی لہٰذا کوئی مجھ پر شک نہ کر سکا، کیونکہ اکثر اپنے آہنی خود سے میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ایک سرائے میں ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا، لہٰذا وہ میرے درپے ہو گیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں شاہراہ ریشم پر چڑھنا ہے۔ میرا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں شاہراہ ریشم پر سے ہوتی ہوئی صحرائے گوبی میں یسوتائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ مجھے قوی امید تھی کہ یسوتائی مجھے اپنے پاس رکھ لے گا، اگر بیوی کی حیثیت سے نہیں تو کم از کم ترس کھا کر مجھے اپنے ہاں پناہ ضرور دے دے گا اور میں پرسکون زندگی بسر کر سکوں گی۔ اسی دوران ایک سرائے سے مجھے یہ خبر ملی کہ منگولوں کا سردار چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ چین پر حملہ آور ہونے کے لیے شاہراہ ریشم پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس انکشاف پر میں بے حد خوش ہوئی۔ اسی خوشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ دائی دنگ کو اس کے گناہوں کی سزا ملنے کی امید بندھ گئی تھی۔ دوسرے، مجھے قوی امید تھی کہ چنگیز خان کے لشکر میں یسوتائی بھی ہوگا، لہٰذا میں اس کے پاس پناہ لے لوں گی۔ سو اے ام، میں تیزی سے اس طرف بڑھی اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ یہ ہے میری بدقسمتی اور لاچارگی کی داستان۔ اور اے ام اے غوری، اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یسوتائی مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں۔ اے غوری نے جواب میں کہا، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں میری بیٹی کہ تم یہاں آئی ہو۔ یسوتائی تو ویران اور پریشان حال ہو گیا ہے، اسے اب یقیناً تمہاری ضرورت ہے۔ اے کوانتی میری بیٹی، تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار تمہارے باپ نے یسوتائی سے کہا تھا کہ اگر قرطینہ سے تمہاری نسبت طے نہ ہو چکی ہوتی تو میں ضرور کوانتی کو تم سے بیاہ دیتا۔ اے میری بیٹی، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ کوانتی نے پوچھا، اے ام، ابھی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یسوتائی پریشان حال ہو گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کوانتی کے اس سوال کے جواب میں ایغوری نے یسوتائی کے پورے حالات اس کے باپ کے منگولوں میں داخل ہونے سے لے کر قرطینہ کے قتل تک تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے۔ جب تک ایغوری یسوتائی کے حالات سناتا رہا، قرطینہ بیچاری کوانتی بیچاری سن سن کر روتی رہی۔ ایغوری خاموش ہوا اور غور سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب کوانتی کی حالت سنبھلی اور اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لیں تو ایغوری نے پدرانہ شفقت اور نرمی سے پوچھا، اے میری بیٹی، میں تیرے باپ کی جگہ ہوں، اگر میں ایک بات پوچھوں تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ کوانتی نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ایغوری نے ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھو بیٹی، میں جانتا ہوں تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہے، لیکن میرے سوال کا جواب شہزادی کی حیثیت سے نہیں دینا، بلکہ اپنے اس شاہی تعلق کو بالائے طاق رکھ کر مجھے جواب دینا۔ کوانتی نے روحانسی سی ہو کر کہا، اے ام، اس وقت میں یسوتائی کے خیمے میں ہوں،
शाही खानदान और इसके मामलात से अब मेरा क्या वास्ता। कसम मुझे क्वांती देवता की, जब मेरा बाप जिंदा था और मेरी हैसियत एक मुअज़्ज़िज़ शहजादी की सी थी, मैंने तो तब भी अपने आप को एक आम लड़की ही ख्याल किया था और कभी भी अपने शाही ताल्लुक का किसी पर रोब या बोझ नहीं डाला था। ए गौरी, अब जबकि आप मेरे बाप की जगह हैं तो मैं समझती हूँ जो कुछ भी आप कहेंगे और करेंगे इसमें मेरी बेहतरी ही होगी। आप बिला झिझक पूछें जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब हकीकत और सच्चाई के साथ दूंगी। ए गौरी ने इत्मीनान की खातिर एक बार गौर से क्वांती की तरफ देखा और फिर पूछा, ए मेरी बेटी, ये मेरी ख्वाहिश है कि कर्तीना की जगह तू ले ले। अगर तेरे दिल में यसुताई के लिए ऐसा कोई जज्बा हो, तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह हो, तो फिर मैं इस मौजू पर यसुताई से बात करूं। क्वांती फिलफार जवाब में कुछ न कह सकी और उसकी गर्दन झुक गई। खेमे के अंदर चंद लम्हों तक खामोशी रही, यहां तक कि ए गौरी ने फिर उससे पूछा, मुझे बड़ी बेचैनी से तुम्हारे जवाब का इंतजार है बेटी, मैं तुम्हारी जबान से यसुताई के मुताल्लिक कुछ सुनना चाहता हूं। क्वांती ने सर उठाया और कहा, ए अब जबकि आप ही मेरे बुजुर्ग हैं तो मैं आज आपसे वो सब कुछ कह दूंगी जो यसुताई से मुताल्लिक मेरे दिल में है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं हर सच्चाई और हकीकत आज आप पर खोल दूंगी। ए गौरी, मैं यसुताई को उस वक्त से ही पसंद करती हूँ जब वो पहली बार हमारी मदद के लिए इन सरजमीनों की तरफ आया था। उस वक्त से आज तक ए गौरी, यसुताई मेरे दिल की धड़कनों में, मेरी दुआओं में, मेरी रूह की हलावतों में, पलकों के दरीचों में, दिल के गुदाज में, चाहतों की वादी में, खुशबू के बहाव में, आवाज की रेशमी लहरों में, लफ्जों के गीतों, ख्यालात की लौ और लताफतों की धनक में हर पल रहा है। ए गौरी, यसुताई मेरे लिए बसारतों का सरूर, प्यार का दिल नवाज मोती, समातों की शीरीनी, मोहब्बतों का दिल नशीन सदफ और सावन रुत का अनमोल गहना है। वो मेरी रूह का शहूद और मेरे लबों का नुत्क है। उससे जुदा होने के बाद मैं झीलों की चाहत भरी गहराइयों में, रंगों की तासीर और धनक की हर सूरत में, अनजानी हलावतों और एहसासात के पर्दों में उसी के नाम की खुशबू महसूस करती रही हूँ। कलियों की नस नस में और सदियों के सितारों में से यसुताई के मुताल्लिक ही मीठी सरगोशियां सुनती रही हूँ। जो कुछ मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया, या यूं समझ लीजिए कि ये एक रुका हुआ लावा था जो आज फूट बहा है। अब मेरी आपसे दो इल्तिजाएं हैं। पहली ये कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ और वो भी आज और अभी से, लिहाजा आप मुझे आज ही से इस्लाम की तबलीग देना शुरू कर दें। दूसरी इल्तिजा ये है कि आप यसुताई को मेरी तरफ माइल करने की कोशिश न करें। मेरे लिए फख्र और खुशी का बायस ये बात होगी कि वो खुद मेरी तरफ माइल होकर मुझे अपनाएं। इसी में मेरा और उनका रूहानी सुकून होगा। यसुताई ने अगर मुझे अपना लिया तो ये मेरी खुशबख्ती होगी, और अगर उन्होंने मेरी रफाकत कबूल न की तो मैं एक मुसलमान कनीज की हैसियत से अपनी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूंगी। अब यही मेरी ख्वाहिश है कि यसुताई तो ना जाने कब आएं, आप मुझे इस्लाम से मुताल्लिक कुछ बताना शुरू करें। इस तरह वक्त भी अच्छा कट जाएगा और मैं जिंदगी की नई राह का तायुन भी कर सकूंगी। ए गौरी ने सबसे पहले क्वांती को कलेमा तैयबा पढ़ाया, फिर याद कराया। इसके बाद वो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में बताने और इस्लाम की तबलीग करने लगा। इतने में एक मंगोल जवान खैमे में दाखिल हुआ। वो खाने के बर्तन उठाए हुए था। शायद वो यसुताई और ए गौरी का खाना लेकर आया था। ए गौरी ने उठकर उससे ख्वान लिया और उससे कहा, एक आदमी का खाना और ले आओ कि यसुताई का एक मेहमान भी है। वो जवान तकरीबन भागता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा और एक आदमी का और खाना देकर चला गया। ए गौरी फिर पहले की तरह क्वांती को इस्लाम के बारे में बता रहा था। बाहर बर्फबारी हो रही थी। सफेद बर्फ ने जमीन का सीना ढक दिया था। लश्कर में हर सू खामोशी थी। कभी कभी कोई घोड़ा हिनहिनाता या अपने नथने फड़फड़ाता और फजाओं में थोड़ी देर के लिए आवाजों की इर्ताश रक्स करने लगते। इतने में यसुताई खैमे के अंदर दाखिल हुआ। क्वांती को वहां देखकर वो चौंका जो उसे देखकर खड़ी हो गई थी। आतिशदान के पास आकर यसुताई ने उसे ताज्जुब से देखकर पूछा, ए क्वांती, तुम कब आई? खैरियत तो है कि इस अंधेरी और बर्फानी रात में तुम यहाँ हो? क्वांती ने उम्मीदों और ख्वाहिशों भरी आवाज में कहा, आप पहले बैठें, फिर मैं आपको सारे हालात तफसील से बताती हूँ। यसुताई उसके सामने ही आग के पास बैठ गया
پھر کوانتی نے اپنے جو حالات غوری سے کہے تھے وہی اس نے یسوتائی سے کہہ دیے۔